ذوالنورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا نام عثمان، لیکن آپ کو ذوالنورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی نکاح میں آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کسی بھی نبی کی، کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے نکاح میں نہیں آئی سوائے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ہی کی ذات مبارکہ ایک ایسی شخصیت کی حامل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کے کسی پیغمبر کی 2 صاحبزادی کسی کے نکاح میں نہیں آئی۔ ایک مسئلہ سماعت فرمائیں کہ ایک وقت میں کسی انسان کے نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے۔ ایک آدمی کسی 2 بہنوں سے بیک وقت، یعنی ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے سے بھی نکاح کر لے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی آئیں، تو وہ پہلے حضرت رقیہ، آپ کی 4 صاحبزادی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے 2 کا پہلے انتقال ہو چکا، بچپن ہی میں انتقال ہو چکا، لیکن 2 حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان ذوالنورین سے کیا، لیکن حضرت رقیہ کے انتقال کر جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اللہ کے رسول نے دوبارہ اپنی ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا۔ کسی نے پوچھا تھا، کسی نے کہا تھا کہ تم نے دوبارہ اپنی بیٹی کو عثمان غنی کے نکاح میں کیوں دے دیا؟ ایک کا تو انتقال ہو چکا، انسان ویسے ہی پرہیز کرتا ہے، اگر کسی ایک کو اپنی بیٹی دے دے اور اس کا انتقال ہو جائے تو دل میں یہی خیال اور دل میں یہی ملال رہتا ہے انسان کے کہ یار میں نے فلاں کیا نکاح میں میری بیٹی دی تھی، فلاں خاندان میں دی تھی، اب دوبارہ اس کے خاندان میں نکاح ہی نہیں کروں گا، بڑا منحوس آدمی تھا، میری بیٹی کھا گیا۔ ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، برا بھلا کہنے کی فطرت ہو چکی ہے انسان کی، تو انسان کے ذہن میں دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں کہ فلاں بیٹی میں نے دی تھی، انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے کہا کہ تم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا، دوسری بیٹی بھی عثمان غنی سے دیا دی، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ بتاؤ، یہ حضرت عثمان غنی کی نفاست، آپ کی پاکیزگی، آپ کے مرتبے کو ظاہر نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی، اپنے عثمان غنی پر کتنا اعتماد، کتنا بھروسہ تھا۔ کیا فرمایا؟ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان 40 کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ تو حضرت عثمان غنی بڑی عظمت والے، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑی نفاست والے، بڑے پاکیزہ، بڑے باحیا۔ ہر انسان کے اندر بڑی خصلتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان بڑا مشہور ہوتا ہے۔ جیسے کسی انسان کے اندر مسکرانے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کے ملتا ہے، ہوتا ہے نا، انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے۔ فلاں انسان بڑا سخی تھا، وہ جب بھی ملتا تھا کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتا تھا، اس کو تحفے دینے کی بڑی عادت تھی۔ ہر انسان کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے انسان بڑا مشہور ہوتا ہے، بڑا نایاب کہلایا جاتا ہے معاشرے کے اندر، کہ وہ چلا گیا تو انسان اس کو اس کی اسی خصلت کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ بڑا عظیم مرتبے والا تھا، بڑی سخی عادت تھی اس کی، بڑا ہی نوازنے والا تھا، وہ جب بھی ملتا تھا مسکرا کے ملتا تھا، اس کی عادت بڑی اچھی تھی، اس کا بات کرنے کا انداز بڑا پیارا تھا، یعنی انسان اپنی خصلتوں کے ساتھ بڑا جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، آپ کے اندر بھی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے آج تک دنیا میں اور کل قیامت تک کے لوگ انہیں انہی خصلتوں کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو باحیا اتنا باحیا بنایا، اتنا باحیا بنایا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ حیا کے پیکر بھی اللہ کے رسول جو کہ حیا کے پیکر ہیں،
وہ خود حضرت عثمان غنی سے حیا فرمایا کرتے تھے. اور یہی نہیں، حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرماتے لیٹے ہوئے تھے. آپ نے تہمت باندھی ہوئی تھی جسے ہم لنگی کہتے ہیں، لنگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں پاس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. آواز آئی، دستک کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. حضرت عائشہ دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق. پوچھا اے عائشہ کون ہے دروازے پر؟ فرمایا، کہا عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق آئے ہیں. کہا آنے دو. دروازہ کھولا، اجازت دی، اندر آ گئے. حضور علیہ السلام جس انداز میں لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی لنگی مبارک، آپ کی تہبند مبارک آپ کی ران سے اٹھی ہوئی تھی. یعنی آپ کی پنڈلی جو ہے نیچے کی، گھٹنے کے نیچے کی. شریعت میں مرد کے لیے جو سطر متعین کی ہے، ناف سے لے کر کے، ناف یعنی گوٹھی سے لے کر کے تو یا گھٹنوں تک کے، یعنی انسان کی ناک چھپی رہے اور گھٹنے چھپے رہے، یہ مرد کا سطر ہے. چھپانے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے چھپانے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر آئے، آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گفت و شنود ہوئی، بات چیت ہوئی آپس میں. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی دروازے پر. حضرت عائشہ کے دروازے پر گئی، دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق اعظم آئے ہیں. کہا آنے دو. حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آ کر کے حضور کے پاس بیٹھے. بات چیت کی، گفتگو کی، چلتی رہی باتیں، آپس میں بات چل رہی تھی. تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی. حضرت عائشہ گئی، دروازہ کھولا، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان غنی آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ابھی انہیں کہو کہ باہر ہو گئے. ابو بکر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا آنے دو. عمر فاروق آئے، دروازے پر دستک دی، کہا اے عائشہ آنے دو. آ کر کے بیٹھے. آپ کی پنڈلی مبارک اسی طریقے سے، آپ کی تہبند مبارک اسی طریقے سے تھی، آپ اسی انداز میں لیٹے ہوئے تھے. لیکن جب تیسری مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا اے عائشہ کون ہے؟ کہا عثمان غنی آئے ہیں. کہا انہیں دروازے پر تھوڑی دیر روکو. کہا رکے تھوڑی دیر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو رکنے کے لیے کیوں کہا؟ آگے دیکھ سنیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند مبارک کو صحیح کیا. یعنی آپ کی جو پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، آپ نے اس کو ڈھک دیا. آپ نے اپنی کرتے کو، اپنی قمیص مبارک کو صحیح کیا. آپ بالکل صحیح طریقے سے بیٹھے، اپنے لباس کو صحیح کیا اور پھر کہا اے عائشہ اب کہو کہ اندر آئے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر کے آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کو کھلا نہیں رہنے دیا، مناسب نہیں سمجھا. جب حضرت عمر فاروق چلے گئے، حضرت ابوبکر کے حجرے سے باہر چلے گئے اور عثمان غنی بھی چلے گئے، تینوں کے جانے کے بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر معاملہ کیا تھا؟ میرے والد گرامی آئے تو آپ اسی انداز میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. عمر فاروق آئے، وہ بھی آپ کے سامنے آ کر کے بیٹھے، لیکن آپ کی حالت ویسی ہی تھی. لیکن عثمان غنی جب آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو کیوں ڈھک دیا؟ آپ نے اپنے لباس کو کیوں صحیح کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے، اس انسان سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے کی حیا کرتے ہیں. بتاؤ، اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی سے حیا کیا کرتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی کی حیا کا مرتبہ ہے. آپ بھی حیا کے بغیر ہیں. یہی نہیں بلکہ آپ کی نفاست، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی لطافت اور آپ کی جو حیا کا جو معاملہ ہے یہیں تک محدود نہیں. فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اپنا دایاں ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا، اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کے میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو کبھی شرمگاہ سے ٹچ نہیں کیا، کبھی غلاظت کو، کبھی گندگی کو ٹچ ہی نہیں کیا، چھوا ہی نہیں. یہ آپ کی پاکیزگی کا عالم تھا کہ جب سے میں نے دایاں ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا، کبھی مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں اسے ناپاکی کو چھوؤں یا گندگی چیز کو چھوؤں یا اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاؤں. یہ حضرت عثمان غنی کی پاکیزگی کا عالم تھا. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا، ایک مقام پر تو یہ بھی فرمایا
کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جب سے میں ایمان لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کے میں نے اپنی نگاہ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو دیکھا نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ ہے، آپ کی پاکیزگی کا عالم ہے، آپ کی لطافت، آپ کی نفیسی کا عالم ہے۔ آپ اتنے باحیا تھے، اور ایک تو حیا کا معاملہ تھا کہ آپ کی حیا اس قدر تھی، آپ کی زندگی کے معاملات میں سے، آپ کی زندگی کی خصوصیات میں سے ایک پہلو آپ کی سخاوت کا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی مال و دولت سے نوازا۔ آپ بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو آپ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، آپ اسلام لے کر کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا اور اتنی سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج انسان سمجھتا ہے کہ جو مالدار ہے وہی سخی ہے، نہیں، مالدار ہونا ایک الگ بات ہے اور سخاوت انسان کا سخی ہونا ایک الگ بات ہے۔ انسان اگر غریب بھی ہو، اس کے پاس مال و دولت اگر سے کم ہو، لیکن سخاوت اس کے پاس بھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو وہی سخاوت کرے۔ اگر ہم نے تو اپنی نگاہوں سے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے، لیکن ان کے پاس سخاوت نہیں ہے، بڑے اپنے وقت کے بڑے کنجوس نظر آتے ہیں، وہ بڑے چاپلوس نظر آتے ہیں، وہ بڑی تنگی دامن نظر آتے ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا۔ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ وہ بڑا مالدار ہے، بڑا پیسے والا ہے، بڑی پراپرٹی والا ہے، تو ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ ضروری نہیں، جس کے پاس مال و دولت ہو رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ انسان اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کبھی کہ میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، میں بڑا امیر ہوں، اپنے وقت کا بڑا مالدار ہوں، تو ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، ابھی تو مجھے مال و دولت سے نوازا ہے۔ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کبھی مال چھین کر کے بھی آزماتا ہے اور کبھی مال و دولت دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ڈھیروں مال دیا، لیکن مال کے ذریعے بھی انسان کو آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو بھی مال سے نوازا تھا، نمرود کو بھی مال سے نوازا تھا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو مال و دولت دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ انسان دنیا میں بڑے عیش و آرام سے رہے، لیکن انجام ان کا کیا پہنچا؟ فرعون کو آج کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام نمرود یا شداد رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ کیونکہ ان کا انجام ہمیں معلوم ہے، ان کی آخرت کا انجام ہمیں معلوم ہے کہ وہ انسان کیسا تھا۔ مال و دولت گھر سے اس کے پاس میں موجود تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی نہیں تھا، رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی نہیں تھا۔ اور صحابہ اکرام کی زندگی ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو صحابہ اکرام نہ جانے کتنے دن تک کے بھوکے رہا کرتے تھے، ان کے گھر میں پاکی چلا کرتے تھے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھا، لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ تو پتا چلا کہ مال و دولت کا انسان کے پاس میں ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس میں بڑا مال و دولت تھا، آپ بڑے اپنے وقت کے تاجر تھے، بڑی ہی ملکیت کے مالک تھے۔ آپ جب خلیفہ بنے، آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ وصول کیا، آج جو ہم کھڑے ہو کر کے چندہ وصولتے ہیں تو لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلاں مدرسے کی رسید کے لیے آئے ہیں، فلاں مسجد کے لیے مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی ہمارا اپنا گھر نہیں جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کسی دین کے معاملے میں تمہیں ضرورت محسوس ہو تو تم مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، تم ان کے سامنے اپنے دستے سوال دراز کر سکتے ہو، ان سے کہہ سکتے ہو کہ مسجد میں فلاں چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مدرسے میں فلاں چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور انسان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔
हमें तो खुद महसूस होना चाहिए। हम अपने घर के अंदर जब देखते हैं कि हमें किसी चीज की कमी लग रही हो तो हम फौरन उसके लिए दौड़ते हैं कि हमारे घर में पंखा नहीं है, मेरे बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं, मेरे घर में फला चीज नहीं है, मेरी बीवी बड़ी परेशान हो रही है, मेरे घर में गैस चूल्हा नहीं है। तो अपने घर के लिए हम बिल्कुल हम वक्त तैयार रहते हैं, उसके अंदर कोशिश करते हैं। तो ये तो रब तबारक व तआला का घर है, हम तो अपने घर के लिए परेशान रहते हैं, तो हम क्यों ना रब तबारक व तआला के घर के लिए तैयार रहें, हम वक्त तैयार रहें। जब मस्जिद में आए और अगर मस्जिद में ना आना हो, दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की, तो किसी हफ्ते में एक दिन मस्जिद में नजर डालें और देखें कि मस्जिद में किसी चीज की कमी तो नहीं है। हम आकर के देखें कि हमारे नमाजी भाई कहाँ से पानी पीते हैं, कहाँ पर जाकर के वो इस्तिंजा करते हैं, उनके लिए कितनी आराइशें हैं, कितनी आसानियां हैं, कहीं उन्हें तकलीफ तो नहीं हो रही, कहीं उनके पंखे मस्जिद के खराब तो नहीं है। हमें खुद आकर के देखना चाहिए, क्योंकि रब तबारक व तआला का घर है ये तो। और इस घर के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा, रब तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो हमारे लिए हमारे घर के लिए पर्सनल घर के लिए इतनी बड़ी बशारत तो नहीं कि हम अपने घर को आराइश से मतलब उसको संवारें और सजाएं और उसके लिए कुछ चीजें मुहैया करें अपने बीवी बच्चों के लिए। तो हमारे लिए तो बशारतें नहीं, लेकिन रब तबारक व तआला के घर को सजाने के लिए अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए बशारत दी है कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह का घर बनाओगे तो रब तबारक व तआला जन्नत में तुम्हारा घर बनाएगा। ये बशारतें हमारे लिए मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे घर में अगरचे किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो, लेकिन हमें चाहिए कि हम पहले मस्जिद का एक राउंड एक चक्कर लगाएं और देखें कि मस्जिद में किस चीज की कमी हो रही है। लेकिन हमारा हाल तो ये हो चुका है कि हम मस्जिद में आते हैं, देखते हैं, नमाज पढ़े, 4 रकात पढ़े और फौरन भाग गए। हमारा हाल तो ये हो चुका है। हम नमाज पढ़ते हैं तो सुन्नत भी यहाँ नहीं पढ़ते, फिर सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं और फौरन भाग जाते हैं, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं। मस्जिद के मामलात में जब भी तुम्हारी जरूरत महसूस हो तो हमारा वक्त खड़े रहो कि अल्लाह का घर है, किसी की जायदाद को किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंसान इसका मालिक नहीं है, रब तबारक व तआला इसका मालिक है और उसने बंदों को माल और दौलत से नवाजा है। तो क्यों ना हम उसके राह में खर्च करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात मुबारका, आज आपके सामने उनकी हयात मुबारका से आपकी सखावत का एक पहलू रखना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा से जब आपको पानी की कमी महसूस हुई, आपने मदीने मुबारका में जितने कुएं थे उन तमाम कुओं का पानी खारा था, यानी सहाबाए किराम उस पानी को अपने हलक से उतारना नागवार और नामुनासिब समझते थे, बड़ी दिक्कत और परेशानी महसूस हो रही थी। तो सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह, मदीने में तो कोई ऐसा कुआं नहीं है, कोई ऐसा पानी का चश्मा नहीं है जिससे हम पानी सही तरीके से पी सके, जब हम सैराब हो सके, अच्छे तरीके से सैराब होकर पानी पी सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाए और लाकर के सहाबाए किराम के सामने आपने खड़े होकर के कहा कि कौन ऐसा शख्स है जो सहाबा के लिए मीठे पानी का इंतजाम कर सके। तो ये चंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। हम उलमाए किराम को गिरी हुई और हिकारत की और जलील निगाह से ना देखें, ये तो चंदा कर रहे हैं। हम चंदा अपनी जात के लिए, अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं करते, बल्कि अल्लाह के घर और अल्लाह के रसूल के घर के लिए करते हैं। और ये तरीका हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब मोमिनों के लिए किसी चीज की परेशानी महसूस हो रही हो तो यकजा हो जाओ, अपने आपस में इत्तेफाक और एकता कायम करो और इकट्ठा और पंचायत बिठा करके उस आसानी को, उस परेशानी को दूर करो और मुसलमानों के आराइश और आसानियां मुहैया करो कि अल्लाह के रसूल ने हमें दर्श दिया है। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाए और पूछा, सहाबाए किराम से कहा कि कौन है जो मीठे पानी का चश्मा मुहैया कर सके, कौन है जो पानी का जो अच्छा पानी सहाबाए किराम के लिए, मुसलमानों के लिए दस्तयाब कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया था कि हज़रत उस्मान गनी की कानों में आवाज़ पहुंची। हज़रत उस्मान गनी सबसे पिछली सफ़े सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन जब जैसे ही सुना आप मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ ले गए कि मेरे रसूल को कहने की जरूरत कैसे महसूस हो गई, मेरे हुजूर को मांगने की जरूरत कैसे महसूस हो गई। ये तो हमें पहले से सोचना चाहिए था। इसी तरीके से हमें भी यही सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हज़रत उस्मान गनी के दिल में ख्याल आया कि मेरे रसूल को बोलने की जरूरत कैसे महसूस हुई, हमें उससे पहले ही देखना चाहिए। हमें मस्जिद के चंदा करने से पहले मस्जिद के तमाम आराम के लिए
لیے جتنی چیزیں دستیاب ہونی چاہیے ہمیں خود پہلے سے سوچنا چاہیے کہ مسجد میں کسی چیز کی کمی تو محسوس نہیں ہو رہی۔ حضرت عثمان غنی کے عمل پر عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ حضرت عثمان غنی کے کانوں میں آواز پہنچی، آپ فوراً نکل گئے مسجد سے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں کہوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی سے پہلے مدینہ شریف میں صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، لیکن وہ کنواں کسی یہودی کا تھا، کسی کافر کا تھا، اور وہ پانی مسلمانوں کو دینے میں بڑا ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا، بڑا ناگوار گزرتا تھا اس کو کہ مسلمان میرے کنویں سے پانی پیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کے پاس، یہودی کے پاس تشریف لے کر گئے اور یہودی سے کہا کہ تو کتنے دام میں اپنا کنواں مجھ کو فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ میں تو بڑی قیمت دوں گا تم سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تجھے جنت دیتا ہوں اور جنت کے بدلے میں تو کنواں مجھے دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت عطا کر رہے ہیں ایک کنویں کے بدلے، لیکن وہ تو یہودی تھا، اس کا ایمان تو ایمان ہی نہیں، وہ تو ایمان سے خالی تھا، اسے جنت کی کیا پرواہ، اسے جنت کی قیمت کیا معلوم کہ جنت کے لیے انسان 70 سال 80 سال 100 سال تک دعا کرتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے، اے میرے صحابہ جب تم دعا مانگو تو دعا میں جنت تو مانگو لیکن جنت الفردوس مانگا کرو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی، تو خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کی ترغیب دی ہو، بتاؤ انسان 70 سال تک کی دعا کرے جس چیز کے لیے مسلمان ہوگا تو اس کی نظروں میں جنت کی قیمت ہوگی، لیکن وہ تو یہودی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت لے لے اور جنت کے بدلے میں مجھے کنواں دے دے، لیکن یہودی نے کہا مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تم مجھے مال دے دو، قیمت دے دو، پیسہ دے دو، تو میں کنواں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بات پر وہ راضی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ گئے۔ حضرت عثمان غنی کو تو خبر ہو چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خریدنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پہنچے، بعد میں حضرت عثمان غنی پہنچے، اس یہودی سے کہا کتنا مال چاہیے؟ آپ اپنے جیب میں 40,000 دینار رکھ کر کے گئے۔ 40,000 دینار اس وقت میں، وقت کے ابھی جو ٹاٹا برلا اور امبانی ہے وہ بھی ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی اتنے بڑے مال و دولت والے تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنی جیب میں اشرفیاں دینار رکھ کر 40,000 دینار رکھ کر کے گئے اور اسے کہا پتا کتنی قیمت چاہتا ہے؟ اس نے قیمت تو تقریباً میرے انداز سے، مجھے جہاں تک میرے خیال میں ہے کہ اس نے 10,000 سے نیچے ہی بتائی۔ غالب گمان یہی ہے میرا کہ اس نے شاید 3,000 یا 4,000 دینار بتائے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تم نے تو اپنی اوقات کے مطابق بات کی، میں تو 40,000 دینار تیرے لیے رکھ کے لایا تھا کہ اگر تو 40,000 دینار بھی بول دیتا تو میں تجھے دے دیتا، لیکن تو نے تو اپنی اوقات کے مطابق بات کی، اور اوقات تو اسی وقت پتہ چل گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے اسے جنت عطا کی تھی کہ تو جنت لے لے اور کنواں مجھے دے دے، لیکن اس نے اپنی اوقات کے مطابق بات کی، کہا کہ مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے پیسے دو، قیمت دو، مال دو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تو نے تو اپنی اوقات کے مطابق بات کی، یہ لے تیری اشرفیاں، یہ لے دینار، اور جا کنواں میرے حوالے کر دے۔ آپ نے کنواں لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ آفر جو آپ نے اس یہودی کو دیا تھا جنت کا، کیا وہ اب بھی باقی ہے؟ کیا کہا یا رسول اللہ، جو آپ نے آفر اس یہودی کو دیا تھا، جنت کی بشارت جو دی تھی، کیا وہ آفر آج بھی ابھی بھی باقی ہے؟ کہا ہاں، جو کنواں میرے حوالے کر دے گا میں اسے جنت دے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، اس کی قیمت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت عطا کی۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت عطا کی۔ اگر انسان کسی چیز کا مالک ہو تو وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ میں اس چیز کا مالک ہوں، مثال کے طور پہ میں اگر مائی کا مالک ہوں یا موبائل کا مالک ہوں یا اس ڈیسک کا مالک ہوں تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر یہ میں اس کا مالک ہی نہیں، یہ میری پراپرٹی نہیں، یہ میری پرسنل چیز نہیں، تو میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ تو جائز ہی نہیں ہے نا۔ کوئی چیز میرے پاس میں گروی رکھ کر کے جائے اور میں اسے کسی کو دے دوں کہ یہ لو میں اپنی طرف سے تمہیں دیتا ہوں، یہ تو ناجائز و حرام ہو گیا کہ تم نے امانت میں خیانت کر دی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو جنت دے دی۔ پتہ چلا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں. پتا چلا کہ جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو، لیکن اس کا مالک اللہ کے رسول کو بنایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں. اسی لیے تو عثمان سے کہا کہ تم جنت لے لو اور تم میرے حوالے کر دو. پتا چلا کہ اللہ کے رسول جنت کے مالک ہے، رہتے زمین پر ہیں لیکن جنت ان کی ملکیت ہے. اور یہی نہیں بلکہ حدیث مبارکہ کے تعلق سے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں آپ سے ایک بات بتاتا چلوں، یہ بھی اگر آپ برداشت کر سکیں کہ جنت کو عطا کی، آپ جنت کے مالک تو ہے ہی لیکن آپ جنت بنانے والے بھی ہیں. اب آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت تو بنانے کا مالک و مولا ہے، جنت بنانے والا تو رب تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کے رسول نے کیسے جنت بنا دی؟ امام صاحب کا دماغ خراب ہو گیا، جذبات میں بہہ گئے ایسا لگ رہا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت بنانے والے بھی ہیں. قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھو، الف لام سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کی پورے قرآن کی تلاوت کرو، ترجمہ کے ساتھ پڑھو. کسی بھی مقام پر، کسی بھی پارے میں، کسی بھی رکوع میں، کسی بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بنائی کس نے؟ اللہ کے رسول نے تو بنائی ہے. قرآن میں کہیں بھی، قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی بھی مقام پر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور یہی نہیں، یہ تو ایک مقام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام جسے جنت قرار دیا کہ آپ کی قبر مبارک جہاں پر ہے، جہاں پر آپ کا روضہ مبارک ہے، وہاں سے لے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے جنت البقیع ہے، وہاں سے لے کر کے آپ کی قبر مبارک تک کے جو جتنا فاصلہ، جتنا حصہ ہے، وہ بھی اللہ کے رسول نے جنت کی کیاری بنایا ہے. جنت البقیع اسی لیے تو کہا جاتا ہے، کہتے نا جنت البقیع. ہاں، ہمارے حاجی لوگ جانتے ہیں، دیکھا بھی ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ جنت البقیع کسے کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حصے کو، اس جگہ کو جنت البقیع قرار دیا. اور وہ جو جگہ ہے جنت البقیع جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی ہی نے اپنی ہی پراپرٹی سے، اپنی ہی مال و دولت سے خرید کر کے دیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی. وہاں پر صحابہ کرام اپنے اونٹ باندھا کیا کرتے تھے، اپنی جو سواری ہوا کرتی تھی وہ سواری وہاں پر باندھا کرتے تھے. بڑی دقت، بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ زمین بڑی پیاری ہے، کاش میں سے خرید سکتا تھا کہ اب یہ میری ملکیت ہوتی تو میرے صحابہ اس جگہ پر اپنے گھوڑے، اپنے جانور باندھ دیا کرتے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان غنی نے جب سنا تو حضرت عثمان غنی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنی قیمت ہو میں خرید کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. یعنی جنت البقیع جو ہے حضرت عثمان غنی نے اپنی ہی پراپرٹی سے، اپنی ہی مال و دولت سے خرید کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں کس قدر قربان کیا. یہی نہیں بلکہ ایک موقع پر جب جنگ کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ہی دشواری ہو رہی تھی، یعنی نہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے، نہ ہی سواریاں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا صحابہ کرام سے کھڑے ہو کر کے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت قربان کرے. اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں 100 لوگوں کے لیے 100 جانور پیش کرتا ہوں، اور 100 جانوروں کے ساتھ جو گھوڑے کے اوپر جو زین باندھی جاتی ہے وہ زین کے ساتھ میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کھانے اور پینے کا ساز و سامان اور جو کچھ بھی ہتھیار ان کو لگیں گے 100 لوگوں کے لیے میں اپنے طرف سے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. کہ حضرت عثمان غنی نے کہا. لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت زیادہ چیز کی تھی، کم سے کم 800 لوگوں کی ضرورت تھی. 800 جانور، 800 ہتھیار اور ان کے ساتھ ساز و سامان، کھانے پینے کا، یہاں سے جانے کا اور واپسی آنے کا ساز و سامان بھی چاہیے تھا.
تو حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے جانور پیش کیے، ساتھ ہی ساتھ ہتھیار پیش کیے، کھانے پینے کا سامان پیش کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دوبارہ مال خرچ کرے؟ تو پھر دوبارہ بھی حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور پھر 100 اونٹ آپ نے اللہ کی راہ میں دیے، اور اس کے بعد میں پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ 100 اونٹ اور 100 جانور اور 100 ہتھیار میری طرف سے اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں اور ان کی چند مانگنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے کس قدر قربانیاں پیش کی، اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں کس قدر خرچ کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی کی تاریخ سے، آپ کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے گھر کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کریں، ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہمیں اگر محسوس ہو، کسی کے کہے بغیر ہمیں ہمارے دل میں اگر ایسا لگے کہ مسجد میں فلاں چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو ہم خود اپنی طرف سے لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ جہاں نماز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہم لا کر کے اللہ کی راہ میں صرف اور صرف دل میں یہ نیت کریں، مولا یہ تیرے گھر کے لیے میں نے پیش کیے، تو اجر عطا کرنے والا ہے، تو ثواب عطا کرنے والا ہے، تو اجر دینے والا ہے، تو اگرچہ دنیا میں نہ دے آخرت میں تو نوازنے والا ہے ہی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خلوص و للہیت کے ساتھ جو بھی پیش کریں گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ سے، آپ کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت وقت زیادہ ہو چکا، لیکن مختصر انداز میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، آپ اس وقت جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ اس وقت خلیفہ تھے، یعنی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے اور اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔ جب آپ کا خلافت کا دور چل رہا تھا تو بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 3 جگہوں سے لوگ آئے، 1,000 لوگ 3 جگہوں سے آئے، تقریباً 3,000 لوگ آپ کے گھر کے قریب آئے اور آپ نے مدینے کا محاصرہ کر لیا، پورے مدینے کو گھیر لیا۔ اس وقت مدینہ جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے مدینہ ہے ویسا نہیں تھا، اب تو شہر بڑا ہو چکا، لیکن جو اس وقت جس دور میں مدینہ تھا وہ صرف اتنا ہی بڑا تھا جس میں مسجد نبوی آج بنی ہوئی ہے، اتنا ہی بڑا مدینہ منورہ تھا۔ تو 3,000 لوگوں نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ میں حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مدینہ شریف کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے قتل کے درپے ہوئے۔ اور یہ شہادت کا جو معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ عثمان تم شہید کیے جاؤ گے، یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی سے پہلے ہی فرما دی تھی۔ شہادت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بلوائیوں نے کہا کہ تم یا تو اپنی خلافت سے معزول ہو جاؤ، یعنی آپ خلیفہ جو بنے ہوئے ہو آپ اپنی خلافت سے ہٹ جاؤ، یا پھر مکہ چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جاؤ، کچھ دنوں کے لیے ہی چلے جاؤ۔ لیکن آپ راضی نہیں ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان تجھے رب تبارک و تعالیٰ ایک جوڑا عطا فرمائے گا، ایک قمیص عطا فرمائے گا، اس قمیص کو کبھی کہیں نہیں اتارنا۔ اس قمیص سے مراد یعنی خلافت کی قمیص آپ کو پہنائے گا رب تبارک و تعالیٰ، اور لوگ تمہیں چھیننے کے لیے آئیں گے وہ قمیص، تم کبھی قمیص کو اتارنا نہیں، یعنی اپنی خلافت سے معزول نہ ہونا، اپنی خلافت سے گریز نہ کرنا، ہٹنا نہیں، کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی سے جب بلوائیوں نے محاصرہ کیا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اپنی خلافت سے معزول ہو جاؤ، تو حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ کتابوں میں آیا ہے کہ تقریباً 40 دن تک کے آپ کے لیے کھانا پینا بند کر دیا گیا، 40 دن تک کے۔ کربلا میں تو صرف 3 دن تک کے پانی بند تھا، لیکن حضرت عثمان غنی کے لیے 40 دن تک کے پانی بند تھا۔ صحابہ اکرام اس وقت ذی الحجہ کا موقع تھا، 18 ذی الحجہ، صحابہ اکرام اس دنوں میں مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے حج کے لیے۔ تو ان بلوائیوں نے یہ موقع اسی لیے چنا تھا کہ اس وقت صحابہ اکرام مدینے میں رہیں گے نہیں، وہ لوگ حج کے لیے چلے جائیں گے، اور جو بچے رہیں گے وہ ہم سے مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ تاریخ یہ دن متعین کیا اور ان لوگوں نے حملہ کیا جب صحابہ اکرام مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت مدینے سے باہر تھے، لیکن آپ نے اپنے دونوں بچے امام حسن اور حضرت امام حسین سے کہا تھا بیٹا تم عثمان غنی یعنی اپنے خالو جان کے دروازے کے باہر کھڑے رہنا،
آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار دے کر کے ان کے دروازے پر حضرت عثمان غنی کے دروازے پر اپنے بچوں کو کھڑا کر دیا تھا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار آپ کے گھروں میں، لوگ آپ کے گھروں میں گھس جائیں اور آپ کو شہید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں. حضرت عثمان غنی آپ کے اپنے کمرے میں، آپ نماز کے لیے بھی جاتے تھے تو لوگ آپ کو اتنا پریشان کرتے تھے. کتابوں میں تو یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک پکڑ کر کے آپ کے تماشے بھی لگائے گئے. اللہ اتنی تکلیفیں پہنچائے گی. آپ جب جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو بڑی پریشانیاں آپ کو محسوس ہوتی تھی، بڑا پریشان کرتے تھے وہ لوگ. لیکن حضرت عثمان غنی جب 40 دن ہو چکے، آخر وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ آگے دروازے پر، گیٹ پر تو عثمان غنی کے دروازے پر تو حسنین کریمین کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی اندر داخل ہونے کے آگے سے. تو ان لوگوں نے پیچھے سے دروازہ، پیچھے کے راستے سے چھت پر چڑھے اور چھت سے اندر کمرے میں داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی کو قرآن مجید کی تلاوت کا بڑا شوق تھا، آپ بڑی کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن جب بلوائی آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ اس وقت روزے کی حالت میں تھے، جمعہ کا دن تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بڑا کتنا پیارا، کتنا حسین لمحہ ہوگا وہ. ایک انسان کی جان جانے کا وقت کتنا بڑا پیارا ہوگا کہ انسان روزے کی حالت میں، دن جمعہ کا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اور ایسی حالت میں انسان شہید کر دیا جائے. بتاؤ کتنا پیارا اور کتنا مبارک وقت رہا ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بلوائی آپ کے کمرے میں داخل ہوئے. آپ سے پہلے تو کہا کہ آپ اپنی خلافت سے معزول ہو جاؤ، لیکن آپ نے انکار کر دیا. ان لوگوں نے آپ کو تلوار سے شہید کرنا چاہا. جیسے ہی ایک تلوار کا ایک وار کیا، آپ کی پیاری بیوی نے اس تلوار کو روکنا چاہا. ہاتھ جیسے ہی بڑھایا تو آپ کی انگلی کٹ گئی، آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی اس تلوار سے. اور پھر جب دوبارہ انہوں نے وار کیا تو آپ کا پہلا ہاتھ کٹ گیا. آپ کا دایاں ہاتھ کٹا تو آپ نے بڑے ہی رنج و غم سے کہا کہ اے لوگوں، تم نے میرا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس ہاتھ کو میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی رنج و غم سے کہا کہ تم نے میرا وہ ہاتھ شہید کر دیا جس ہاتھ سے میں وحی لکھا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی آیتیں لکھا کرتا تھا. تم نے اس ہاتھ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی نے کہا اے لوگوں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ ارے میں وہی ہوں جس نے جب وقت پڑھا تو میں نے اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. جب ان لوگوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے کنواں خرید کر کے دیا. جب لوگوں کو لگا کہ اپنے جانور باندھنے کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہے تو میں نے جنت البقیع جیسی ایک عمدہ زمین خرید کر کے صحابہ اکرام کو دی تھی. کیا تم اس وقت کو بھول گئے؟ آج تم نے مجھے 40 دن سے پانی نہیں دیا. میں وہی شخص ہوں جب تمہیں پانی نہیں ملتا تھا تو میں نے تمہیں پانی خرید کر کے کنواں تمہارے حوالے کیا تھا. آج تم نے مجھے مجھ پر ہی پانی بند کر دیا. حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، لیکن ان لوگوں نے کوئی بات آپ کی نہ سنی اور آپ کو شہید کر دیا. جب آپ کو شہید کیا تو جو تلوار جو چلائی، جو اس کا خون جو آپ کے بدن سے نکلا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر اس کے چھینٹے پڑ گئے. آپ کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی شہادت کا جام نوش کر چکے، دنیا سے چلے گئے. لیکن ہمیں درس دے کر بھی گئے کہ جب حق کا معاملہ ہو، جب حق کی لڑائی ہو تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا، کبھی بھی اپنے دامن کو پیچھے نہ ہٹانا، کبھی بھی کسی بھی انسان کو اپنی پیٹھ نہ دکھانا، بلکہ ڈٹے رہنا. اسلام کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو. حضرت امام حسین نے تو ہمیں کربلا میں درس دیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے مدینے میں رہ کر کے صحابہ کرام، اس وقت صحابہ کرام موجود تھے، 700 صحابہ کرام غالباً اس وقت بھی مدینے میں موجود تھے، لیکن اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. کچھ صحابہ نے کہا بھی تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ کرام میں سے ہیں. یعنی حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینے میں موجود تھے. حضرت ابو ہریرہ یہ دین کے معاملات میں، یعنی ہر انسان کی لائن الگ ہوتی ہے. کوئی انسان پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی دادا گیری کے تعلق سے کام رکھتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کام پڑھنا پڑھانا تھا، یعنی آپ کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہوا کرتا تھا. لیکن جب وقت حضرت شہادت امام عثمان غنی آیا، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی اپنے ہاتھوں میں تلوار لی. ان ہاتھوں میں قلم ہوا کرتا تھا، پین ہوا کرتا تھا. آپ نے ان ہاتھوں میں تلوار لی اور عثمان غنی سے کہا، اے عثمان غنی، اگر تم اجازت دو تو ہم جتنے بھی موجود ہیں مدینے میں ہم ان پر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی نے کہا تھا، اے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے میں، پیارے شہر میں
खून रेजी हो, यहाँ पर मुसलमानों का खून बहे, मैं ये नहीं गवारा कर सकता। मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मदीने में खून रेजी हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन ये कभी नहीं चाहूंगा। आपने सहाबा को हुक्म दिया, कुछ सहाबा को तो यहाँ तक भी कहा कि ए मेरे मानने वालों, तुम कभी भी तलवार मेरे लिए तलवार को कभी ना उठाना। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा शहर मदीना खून से दूर रहे, यहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो। आपने ये बर्दाश्त तो किया कि अपनी जान चली जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मदीना कभी खून रेजी से भर ना जाए, कि आपने बर्दाश्त नहीं किया। आपने शहादत का जाम नोश किया। कुछ वक्त की किल्लत की बिना पर शॉर्टकट में आपके सामने शहादत का कुछ उन्वान आपकी समातों के हवाले किया। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के ताल्लुक से, आपकी हयात मुबारक के ताल्लुक से चंद बातें आप हज़रात की गुज़ार करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।